السلام علیکم، میں حکیم فرحان تاریکی پروگرام حکمت اور روحانیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حسب سابق ہم اس پروگرام میں آپ کے طبی اور روحانی مسائل کے جواب دیتے ہیں۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں، چاہے وہ طبی ہوں یا روحانی ہوں، جو آپ بآسانی کر سکیں۔ اس ہفتے اپنے پیر و مرشد میاں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے ہر بار کی طرح کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ تمام نصیحتیں اپنی مثال آپ ہیں، لیکن ایک بات جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ عوامی بات ہے۔ میاں حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی دوسرے شخص کی مشکل میں اس کی مدد کرتے ہو تو گویا تم اپنی تقدیر سے ان مشکلات کو نکال دیتے ہو، مائنس کر دیتے ہو۔ میں نے عرض کیا میاں حضور وہ کس طرح؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری تقدیر میں وہ پریشانی لکھی ہوئی اور تم نے اس شخص کی مدد کر کے وہ جوخم اٹھا لیا اور وہ تکلیف اور صعوبت اس کے ساتھ اٹھائی، اس کا ساتھ دے کر اس کے مشکل وقت میں، تو اللہ پاک جو تمہارے نصیب میں تقدیر میں آنے والے وقت میں وہ مشکل لکھی تھی تو اس کو نکال دے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم کسی شخص کو تکلیف میں دیکھیں، مشکل میں دیکھیں، پریشانی میں دیکھیں تو ہم اس کی مدد کریں، یہ سوچ کر کہ اے اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بس، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو اپنی منشا اور اپنے حساب سے پھر نوازتا ہے، جس کا کوئی حساب نہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، حکیم صاحب، جادو کی علامات کیا ہیں اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پر جادو ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیں بیٹا، یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اس کو سمندر کو کوزے میں ڈالنے والی بات ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے آپ تشخیص کر سکتے ہیں کہ آپ پہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کیفیات ہوتی ہیں کہ انہوں نے کھانا کھایا، مثال کے طور پہ ایک آدمی کی خوراک ہے 1 سے 1.5 نان تندور کے، اب وہ 2 سے 2.5 نان کھا لیتا ہے اور 1 گھنٹے بعد اسے پھر بھوک لگتی ہے، یعنی اس کا اسٹمک، اس کا معدہ بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کیفیت ہے۔ دوسری یہ کیفیت ہے کہ انسان کو جسم پہ، مرد ہو یا عورت ہو، ایسا لگتا ہے کہ چونٹی سی رینگ رہی ہے، اور جب وہ اس کو دیکھتا ہے، مثال کے طور پر اس ہاتھ پہ چونٹی رینگ رہی ہے، اب وہ سلیوز ہٹا کے دیکھتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن باقاعدہ اسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس ہاتھ پہ کوئی چونٹی یا کوئی کیڑا رینگ رہا تھا، اس کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے جب وہ اپنے کسی معاملے کے لیے نکلتا ہے تو اس میں ہرڈل آتی ہے۔ ایک نارمل سی بات ہے، جیسے کسی صاحب کی بائک کا پنکچر ہو جانا، لیکن اب ایک آدمی نے نیا ٹائر ٹیوب ڈالا ہے اور وہ جناب آفس جانے کے لیے، اپنے کام پہ جانے کے لیے نکلے اور اچانک ٹیوب برسٹ ہو جائے، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے۔ اب انہوں نے ٹیوب چینج کرائی، شام میں واپس آ رہے ہیں پھر پنکچر ہو گیا۔ اسی طریقے سے جناب وہ بریک شو ایک دم، یا کوئی بھی XYZ کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے کہ جو کہ اس کی کیلکولیشن سے بالکل آؤٹ ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو میرے ساتھ ہونا ہی نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا۔ کسی شخص کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے رات کو جیب میں پیسے رکھے، صبح اٹھا تو پیسے یا تو پورے غائب ہوتے ہیں یا اس میں سے کچھ نوٹ کم ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں فضلے کی بو آتی ہے۔ اب گھر میں بیٹھے ہوئے، گھر میں تو مطلب آدمی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوگا، صاف ستھرا گھر ہوتے ہیں لوگوں کے، اچانک اس کو ایسا لگے گا کہ جیسے فضلہ جو ہے کسی نے وہاں کمرے میں لا کے رکھ دیا ہو اور اس کی اسمیل اس کو ایک دم دماغ پہ چڑھتی ہے۔ تو یہ ساری علامتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری کیفیات ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنی انتہائی شکل میں ہو تو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر خون کی چھینٹیں بھی آ کے گرتی ہیں۔ سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو سویا ہے، صبح اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بال کٹے ہوئے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں لوگوں کی، اور جس طریقے سے جس جادوگر نے کام کیا ہو
تو وہ بالکل ویسے ہی جا کر کے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ تو بیٹا آپ کا سوال تھا۔ اب جو لوگ اس چیز سے متاثر ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ مسلسل یہ کام ہو رہا ہے، وہم نہیں کرنا۔ اگر واقعی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ لوگ یہ وظیفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہرمل، کالا دانہ بھی کہتے ہیں، وہ کوئی ایک پاؤ لے لیں، سستا آئٹم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پانی کی بوتل یہ آپ لے لیجئے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، نوٹ فرما لیں۔ آیت الکرسی 9 بار، سورہ فلق، سورہ ناس 9 بار، یہ ملا کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس جب ایک ساتھ پڑھیں گے آپ تو یہ ایک بار کہلائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے 9 بار پڑھنا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 یہ بھی ملا کے پڑھنی ہے آپ نے، یہ بھی 9 بار پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ 9 بار، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول جو ہے وہ 9 بار۔ ان تمام یہ 5 آئٹم ہو گئے آپ کے۔ اس پورے نسخے کو جب آپ پڑھ لیں تو آپ نے پانی کی بوتل پہ دم کرنا ہے اور ہرمل پہ دم کرنا ہے، اور وہ پانی آپ نے گلاس میں ڈال کے پینا، منہ لگا کے نہیں پینا، ٹھیک ہے؟ گھر کے تمام افراد پی سکتے ہیں۔ اور ہرمل جو ہے اس کی دھنی صبح شام دینی ہے، کوئلہ دہکا کے اس پہ تھوڑی سی ڈال لیں۔ کوئلہ جب بالکل سرخ ہو جائے تو تھوڑا پنکھا چلا لیے گا، کیونکہ جیسے اس کو ہوا لگے گی وہ دہکے گا اور ہرمل پوری جل جائے گی۔ تو اس کی دھنیاں آپ دیں۔ صبح آپ فجر کے بعد 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے جب آپ کو ٹائم ہو، سہولت ہو، دے دیجئے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، یعنی غروب آفتاب کے بعد ایک دفعہ دے دیں۔ اس عمل کو آپ نے 21 یوم تک کرنا ہے۔ اچھا، اور 21 یوم تک آپ نے پڑھنا بھی ہے روزانہ اسی ہرمل کے اوپر اور پانی کے اوپر۔ پانی کم ہو جائے آپ اس میں اور ملا لیجئے، منہ لگا کے نہیں پینا، بس یہ احتیاط ہے اس کی۔ اور ہرمل اگر کم ہو جائے تو ہرمل آپ اس میں اور ملا سکتے ہیں۔ ویسے تقریباً ایک پاؤ 21 دن چل جاتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بات اور ہے کہ اگر ہم باشرع ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کے اوپر جادو اتنا جلدی اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ اللہ پاک کا خاص انعام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے آپ پہ پہاڑ پھینکا ہے تو آپ کو ایک ذرہ آ کے لگے گا، اس ذرے کی کیا ویلیو ہوتی ہے اور کیا ماہیت ہوتی ہے اور وہ آپ کو کتنا اثر انداز ہوتا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ اٹیک تو کرے گا لیکن آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب 21 یوم گزر جائیں اور وہ پانی بچا ہوا ہو تو اس کے بعد آپ اپنا وظیفہ چھوڑ دیں، وہ جو پانی ہے اس کو پی کے ختم کر دیں۔ اور جو ہرمل ہے اگر آپ چاہیں تو جو بچی ہوئی ہے اس کو آن ورڈ جتنے بھی دن آپ کے پاس بچتے ہیں تھوڑی تھوڑی اس کی دھونی دیتے رہیں، اور اگر دھونی نہ دینا چاہیں تو اس کو کسی کیاری میں دبا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی سی مٹی نکال کے اس کو آپ دبا دیں، کیونکہ وہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، پھینکیے گا نہیں اس کو، کیونکہ وہ اس کے اوپر اللہ کا کلام پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور اگر گھر میں ہی دھونی دینے تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن منیمم 21 ڈیز، 21 دن آپ نے لازمی دھونی دینی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ جادو والا معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ کوشش یہی کریں کہ احکام شرعیہ کی پابندی کریں، سب مسلمانوں پہ لازم ہے، لیکن جو شخص سمجھتا ہے کہ وہ جادو کا متاثر ہے اس کو تو لازمی چاہیے کہ وہ احکام شرعیہ کی خاص طور پر بالخصوص پابندی کرے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے۔ پروگرام میں ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اچھا، ایک بہن لکھتی ہیں کہ میرے بیٹے کی عمر 6 سال ہے، موسم کی تبدیلی کے ساتھ اس کی پسلیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہن
جن لوگوں کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے یا سینہ کمزور ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے، اور کچھ بچوں کے ساتھ 5 سال تک، کچھ کے ساتھ 8 سال تک یہ مسئلہ رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ بتا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر سال متاثر ہوتا ہوگا اپنے اوائل عمر سے، یعنی پہلی دوسرے تیسرے سال میں بھی متاثر ہوا ہوگا۔ اس قسم کے تمام بچوں کے لیے ایک نسخہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل انڈے کا تیل وہ لے کے پورے سینے پہ مالش کیجئے۔ دیسی انڈے کی یخنی، یعنی یخنی آپ بنا لیجیے چکن کی یا بکرے کی، دیسی انڈا اس میں ڈال کے بچے کو پلائیے، یہ بہت ضروری ہے۔ صبح بھی پلا سکتے ہیں اور رات کو بھی پلا سکتے ہیں۔ رات میں اگر آپ پلا رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ جیسے 7-8 بجے اس کو پلا دیں، تاکہ 3 سے 4 گھنٹے میں انڈا اسے ہضم ہو جائے، بدہضمی نہ ہو۔ اور اگر آپ صبح میں دے رہے ہیں تو اسکول گوئنگ بچوں کو آپ یخنی صبح میں نہ دیجیے گا، کیونکہ یخنی پینے کے بعد جسم میں حرارت ہوتی ہے اور پسینے آتے ہیں۔ اب جب بچہ وین میں بیٹھے گا تو لازمی سی بات ہے کہ وہ کھڑکی کی سائڈ پہ بیٹھے گا، اس کو ہوا لگے گی تو وہ سردی گرمی ہوگی، تو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو پھر اسکول گوئنگ بچوں کے لیے آپ صرف ایک ہی وقت رکھیے اور وہ رات کا، شام کا، یعنی 7-8 بجے اس کو پلا دیں آپ۔ انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہفتے سے 10 دن کے اندر اندر اس کی پسلیاں چلنا بند ہو جائیں گی، بلکہ اگر آپ اس کو 1 سے 1.5 مہینہ متواتر یہ پلاتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے سال کم از کم اس کو یہ شکایت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو شفائے کلی عطا فرمائے اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ یہ بھی ایک بچے کے بارے میں ہی ہے۔ میاں صاحب، میرا بیٹا جس کی عمر 11 سال ہے، اس کی ہڈیاں بہت کمزور ہیں اور یہ جسم میں درد کی شکایت کرتا ہے۔ بیٹا آپ وائٹامن D3 کا اس کا ٹیسٹ کروا لیں۔ کیلشیم کی کمی اور ہڈیوں کا بھربھرا پن آج کل بہت عام ہے، اللہ نہ کرے ایسی کوئی سچویشن ہو، لیکن ٹیسٹ کرانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تشخیص ہو جائے گی تو علاج کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بہرحال جن بچوں کو کیلشیم کی کمی ہو یا جن مرد حضرات کو آسٹروپوروسس یا وائٹامن D3 کی کمی ہو، انہیں یہ چاہیے کہ صبح نہار منہ اگر دیسی انڈا ہو تو کیا کہنے، لیکن اگر دیسی انڈا اویلیبل نہیں ہو کیونکہ تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے تو آپ فارمی انڈا بھی لے سکتے ہیں۔ 2 انڈے ابلے ہوئے، زردی نہیں لینی، سفیدی لینی ہے اس کی، اور 1 کپ دودھ، یہ نہار منہ کھلانا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بچہ ہے 6-7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 2 ابلے ہوئے انڈے کی سفیدی کچھ نہیں کہتی، وہ ہیوی نہیں ہوتی ہے، دودھ کے ساتھ آپ دیجئے۔ اگر بڑا ہو تو اس کے لیے تو ویسے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زردی نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے؟ کم سے کم 2 سے 3 ماہ یہ آپ کریں عمل، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب جیسے یہ بچہ 11 سال کا ہے، اس کے لیے ایک اور بھی چیز ہے، موسلی سفید، بالکل وائٹ کلر کی ہوتی ہے، دودھ کی جیسی، وہ آپ منگوا لیں۔ 1 پاؤ موسلی سفید اصلی، پنساری کو کہتے ہیں اصلی، اور اس کے ساتھ ½ پاؤ مصری، اس کا سفوف بنا لیں۔ شام کو تقریباً 5-5:30-6 بجے 1 کپ کھولتے ہوئے دودھ میں، دودھ کھولتا ہوا ہونا چاہیے، اگر گائے کا ہو تو کیا بات ہے، اور بکری کا مل جائے تو کیا ہی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، لیکن اگر یہ دونوں نہ ہو تو بھینس کا بھی چلے گا۔ 1 چائے کا چمچہ آپ نے بھر کے اس میں ڈالنا ہے اور ہلانا ہے، 1-8 منٹ اس کو آپ ہلائیں، محلول بن جائے گا۔ جب نیم گرم ہو یعنی سہتا ہوا تو آپ وہ بچے کو پلا دیجیے۔ اگر کسی بڑے کوئی تکلیف ہو تو 1 کھانے کا چمچہ، دودھ ڈبل ہو جائے گا، یعنی 1 گلاس، ویسے ہی ترکیب ہوگی کہ کھولتا ہوا دودھ، اس کے اندر آپ نے 1 کھانے کا چمچہ ڈالنا ہے اور اس کا محلول اچھی طریقے سے بنا لینا ہے۔ جب وہ نیم گرم ہو، سہتا ہوا، تو وہ پی لیں۔ اس کو پینے کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے تک نہ کچھ کھانا ہے آپ نے، نہ پینا ہے۔ 1 مہینہ آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے
ہڈیوں کے جملہ امراض سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہڈیاں چٹ چٹ بولتی ہیں، صبح اٹھا نہیں جاتا۔ تو یہ ابلے ہوئے انڈے کی سفیدی اور دودھ صبح نہار منہ، اور شام کو تقریباً 5-6 بجے موسلی والا نسخہ بہترین کام کرتا ہے۔ اچھا، شام کو 5-6 بجے ہم نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ نارملی 2-2:30 بجے 3 بجے ہمارے یہاں کھانا کھا لیا جاتا ہے، اور 2 گھنٹے میں ایک نارمل معدہ اس غذا کو ہضم کر لیتا ہے۔ خالی پیٹ جب ہم یہ نسخہ دیتے ہیں تو وہ تیر بہدف ہوتا ہے اور ایک دم جا کے کام کرتا ہے۔ بھرے پیٹ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ غذا میں شامل ہو جاتا ہے، اور غذا چونکہ مرکب ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے قیمہ کھایا ہے، اس کے اپنے خواص ہیں، کسی نے پالک کھایا اس کے اپنے خواص ہیں، تو وہ اس غذا میں مل کے اس مرکب کے ساتھ پھر اب اس کا جو جزء اعظم ہوتا ہے تو وہ اس کی کیفیات اور اس کی تاثیر اس میں ضم ہو جاتی ہیں۔ خالی پیٹ دینے کا مقصود یہی ہے کہ جو نسخہ ہم دے رہے ہیں وہ اپنے مقاصد پورے کرے، کیونکہ اس وقت آپ کا معدہ آلموسٹ خالی ہوتا ہے اور صرف جسم میں وہی چیز جا رہی ہوتی ہے، اور جب وہ چیز آپ کے جسم میں جاتی ہے تو معدے میں جانے کے بعد ہاضمے کا عمل کر کے اور اپنے فردر پروسیس کر کے تو جس مقصد کے لیے ہم دے رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ اس کو انجام دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میری بیٹی، اس کی عمر 19 سال ہے، اس کے سر میں پپڑیاں بن جاتی ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ پپڑیاں جو ہے نا، یہ خشکی کی ایکسٹریم پوزیشن ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ خیال کرتے نہیں ہیں، اپنی غذاؤں میں مرغن اور تیز مسالے اتنے زیادہ لیتے ہیں کہ ہمیں جسم میں خشکی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ اپنی انتہائی شکل تک پہنچتی ہے تو انتہائی شکل میں پہنچنے کے بعد خشکی ایسی ہو جاتی ہے کہ اسکن ایسی ڈرائی ہو جاتی ہے کہ آپ ہلکا ناخن سے ایسے کریں گے تو اس میں باقاعدہ آپ کو وائٹ وائٹ فیومز نکلیں گے۔ اسی طریقے سے جیسے اس بچی کے ساتھ مسئلہ ہے، سر میں پپڑیاں، یہ اسی کی شکل ہے۔ سر دست اس کے لیے 2 نسخے ہیں، نوٹ فرما لیں پلیز۔ سب سے پہلا نسخہ روغن بادام۔ روغن بادام آپ نے ایک ڈراپر میں ڈال لینا ہے، 3 سے 4 قطرے رات کو سونے سے قبل اس نتھنے میں ڈالنے اور اس کو بند کر کے کھینچ لینا ہے، اور پھر اس نتھنے میں ڈالنے، اس کو بند کر کے کھینچ لینا، انہیل کر لینا، وہ حلق تک آ جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 سے 4 قطرے آپ نے ناف میں سوتے وقت ڈالنے ہیں۔ صحیح، یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسرا نسخہ، نیم کا تیل۔ تھوڑی اسمیل ہوتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیم کے تیل کو آپ نے لینا ہے اور ہتھیلی میں اس طریقے سے رکھ کے آپ نے یوں اپنے انگلی کے پوروں پہ لے کے باقاعدہ آپ نے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے جہاں پپڑیاں ہیں۔ اچھا، کچھ بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ صرف 2-5-6 جگہ پپڑیاں ہوتی ہیں، اور کچھ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پرانا ہو جائے معاملہ تو پورے سر میں ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کیفیات دیکھ لیجئے گا، جہاں جہاں پپڑیاں آپ کو دکھیں وہاں وہاں آپ اس کو ڈپ کر کے تراوٹ پیدا کریں نیم کے تیل سے، اور صبح اٹھ کے وہ شاور لے لیں۔ کم از کم 6 سے 8 گھنٹے تو لگنا چاہیے۔ اگر عشاء کی نماز کے بعد آپ لگا دیں، آج کل تو جلدی ہو جاتی ہے، تو یہ ہے کہ صبح میں 8-9 بجے تک 12 گھنٹے ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک نے چاہا تو یہ پپڑیوں کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ غذائی احتیاط میں آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ تمام مرغن اور تیز مسالے کی غذاؤں سے اجتناب کرنا ہے، معتدل غذائیں نہیں، شوربہ چپاتی، اس سے بھی بہت زیادہ مرض پر قابو پانے میں مدد اور معاونت ہوگی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا، اور یہ تمام امور ہم فی سبیل اللہ انجام دیتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔